السلام علیکم تھری کلاس۔ کل ہم نے سبق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشقی سوالات، سوال نمبر 1، سوالات کے جوابات لکھے، حل کیے۔ ہم نے سبق میں پڑھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ عمر بن خطاب یا عمرو بن حشام ابو جہل میں سے کسی ایک کو مسلمان کر کے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرما لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کہلائے۔ آپ قبیلہ قریش کے ایک معزز خاندان بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا شمار پڑھے لکھے افراد میں ہوتا تھا۔ آپ بڑے بہادر اور روبدار شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے نبوت کے 6 سال میں اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اور مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے اپنی زندگی اپنی رعایا کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ رات کو مدینے کی گلیوں کا چکر لگاتے اور ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں مہیا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہن سہن بالکل سادہ تھا۔ آپ کے کپڑوں میں کئی پیوند لگے ہوتے۔ آپ کی خلافت کا زمانہ عدل و انصاف، ایثار اور خدمت خلق کے لیے مشہور ہے۔ آئیے سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے بقیہ سوالات کے جوابات حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے کراس لگائیے۔ نمبر 1، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب تھا، یہ جملہ ٹھیک ہے، اس کے آگے ٹک لگائیں۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے پڑھے نہیں تھے، یہ جملہ غلط ہے کیونکہ ہم نے پڑھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار پڑھے لکھے افراد میں ہوتا تھا۔ نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مکے کا چکر لگایا کرتے تھے، یہ جملہ بھی غلط ہے کیونکہ ہم نے پڑھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینے کی گلیوں کا چکر لگایا کرتے تھے۔ نمبر 4، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا زمانہ عدل و انصاف اور خدمت خلق کے لیے مشہور ہے، یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے سامنے ٹک لگائیں۔ نمبر 5، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال سے کافی زیادہ تنخواہ مل جاتی تھی، یہ جملہ بھی غلط ہے، اس کے سامنے کراس لگائیں۔ سوال نمبر 3، خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ الفاظ دیکھیں کلاس، حوصلے، خادم، وقف، پیوند، شہد۔ یہ شہد ہے، یہاں پر شہید لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے آپ نے جو یہ کے 2 نقطے ہیں اس کو کاٹ دینا ہے۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی اپنی رعایا کی خدمت کے لیے ڈیش کر دی، کیا کر دی؟ وقف کر دی، یہاں پر لکھیں گے وقف۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کے ڈیش بلند ہو گئے، کیا بلند ہو گئے تھے؟ حوصلے، یہاں پر لکھیں گے حوصلے۔ نمبر 3، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں میں کئی ڈیش لگے ہوتے، کیا لگے ہوتے تھے؟ پیوند یعنی کہ جوڑ۔ نمبر 4، ڈیش صرف بیت المال میں موجود تھا۔ 3 کلاس، یہاں پہ لکھیں گے شہد صرف بیت المال میں موجود تھا، اوپر میں نے آپ کو کریکشن کروائی ہے نا، تو یہاں پہ آپ شہد لکھیں گے۔ نمبر 5، قوم کا سردار قوم کا ڈیش ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ خادم، یہاں پر لکھیں گے خادم۔ کیا آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو پہلے ہمارے خلیفہ اول تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ نمبر 3، مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ سب سے پہلے الفاظ دیکھیں، خلیفہ، دعا، رعایا، قیامت کے دن، ضرورت مند۔ فرسٹ، خلیفہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ دعا، میں نے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی۔ رعایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے۔ نمبر 5، 3 کلاس، یہ نمبر 4 ہے، قیامت کے دن۔
تمام مسلمان قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 5، ضرورت مندوں، ہمیں ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔